تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، بے حد بے شمار درود آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے امتی ہونے کا شرف ہمیں عطا ہوا اور ان کی نگاہ فیض سے غوث و خواجہ و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ماہ مبارکہ ماہ ربیع الاول شریف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مہینہ ہے۔ تو جیسے ہی یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور جو ہے پوری دنیا میں جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے عشاقان مصطفیٰ جو ہے بے قرار و بے تاب رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی یہاں پر جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ اعتراضات اور اس کے سوالات اور اس کے جوابات حاصل کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے کچھ اعتراضات اور اس کے جوابات اور انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ حضرات کی دعائیں ہیں، آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کو اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چونکہ ماہ ربیع الاوش اور جو کہ ربیع الاول کے بعد جو ربیع الثانی کا مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عرس پاک کا مہینہ ہے، سب سے پہلے تو میں اس کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور کیا ہی خوب ہے کہ ہم جو ہے ربیع الثانی میں یعنی حضور غوث پاک کے مہینے میں ربیع الاول شریف کے تذکرے پر جو ہے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو حضرت جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے کچھ اعتراضات اور کچھ سوالات جو ہے آتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو انہی میں سے ایک سوال ہے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوشی منانے کی جو ہے قرآن سے جو ہے ہمیں دلیلیں ملتی ہیں؟ تو حضرت اگر قرآن سے دلیلیں ہیں تو برائے کرم ہماری وضاحت فرما دیں آپ، کیونکہ جو ہے بڑے منتظر رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میلاد شریف کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ انبیاء کرام اور مقرب فرشتے محفل میں موجود تھے۔ ماشاءاللہ۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کی تاریخ منایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ولادت و بعثت اور آپ کے ذریعے ملنے والی ہدایت اور دولت ایمانی سے سرفراز ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں بے شک محفل نعت منعقد کیا کرتے تھے، اور حضرت حسان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلے عقیدت و محبت پیش کیا کرتے تھے۔ اب آئیں ذرا اس سب کی کثیر روایتیں احادیث میں اور کتب تاریخ میں موجود ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانے کے لیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ قرآن ہی شریعت کا سب سے پہلا منبع اور مخزن ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آئیں قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بے شک بے شک۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ فلیفرحوا فعل امر ہے، حکم دے رہا ہے قرآن کہ خوشیاں منائیں، خوشیاں مناؤ۔ اب یہاں پہ ایک بات اور یہ بھی کہنا چاہوں گا میں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قرآن تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، اس کا تعلق میلاد مصطفیٰ سے کیا ہوا؟ پھر چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو خود ہی بتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107
अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, माशाअल्लाह ऐ माशाअल्लाह, महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। बेशक कुरान ताकीद के साथ फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, बेशक सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। बेशक तो मुस्तफा करीम ही सारी कायनात के लिए रहमत है, बेशक सरापा रहमत है। दूसरी तरफ कुरान खुद फरमा रहा है कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत के मिलने पर मोमिनीन को चाहिए कि खुशियां मनाएं। बेशक। तो जब मुस्तफा करीम सारी कायनात के लिए रहमत है और उनकी आमद हुई तो ये अल्लाह की रहमत नहीं मिली तो फिर क्या हुआ? तो बेशक। मुसलमान इस पर खुशियां क्यों ना मनाएं? बेशक, पता क्या बेशक। चला कि कुरान से साबित ये चीज है और कुरान खुद इस बात का हुक्म दे रहा है जी। कि मोमिनो मुस्तफा करीम की विलादत पर खुशियां मनाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत यहाँ पर आम जहनों में एक बात आ सकती है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है महबूब अलैहिस्सलाम को जो है रहमत ही बनाकर भेजा। तो रहमत और रहमत ही, इसका जो है हमें समझा दीजिए, जी, क्योंकि इसका- ये आम जहनों में ये बात नहीं आ जी, हाँ, सकती कि बेशक। रहमत ही, जी। ये ही जो है ये क्या है? जी अब देखें ये असल बात ये है कि जो लोग अरबी कवायद जानते होंगे, बेशक जैसे उलमा हुए और जो लोग अरबी अदब पढ़ते हैं, बेशक तो इस मामले में वो लोग ज्यादा जानते हैं। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हर जबान के कुछ उसूल और कवायद होते हैं माशाअल्लाह और उस जबान के कुछ अहले जबान होते हैं जो बिल्कुल सही और सालिम जबान बोलते हैं। तो एक लफ्ज या जुमला हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बेशक ठीक, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैंने एक चीज बता दी, हाँ खबर दे दी मैं ये काम कर रहा हूँ। और जब मैंने ये कहा कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ, बेशक बेशक मैं ही ये काम कर रहा हूँ, तो कुछ फर्क नजर आया। बेशक इसे मैंने ताकीद कर दी ताकीद। कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ, कोई और काम नहीं कर रहा इस काम को। माशाअल्लाह। अब आए अरबी में किस तरह ये हुआ। अरबी में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ठीक। तो इसमें दो तरह की ताकीदें हैं। पहले तो हरफे नहीं लाया गया, वमा अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला अब हरफे इस्तिस्ना लाया गया, जी। मगर रहमतन लिल आलमीन, सारे कायनात के लिए, सारे जहान के लिए रहमत। तो दो उस तरह से ताकीद लाके इस्तिस्ना से हस्फ करके बताया गया कि ऐ महबूब आप ही सारी कायनात के लिए रहमत रहमत है। माशाअल्लाह। अच्छा हजरत, जहन में एक बात आती है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है क्या अपनी मिलाद मनाई, या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद क्या सहाबा कराम ने जो है मनाई? वज़ाहत फरमा दीजिए हजरत। देखें सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2807, और ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में भी अबू दाऊद शरीफ में भी मज़कूर है। हदीस नंबर 2428 और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल भी मज़कूर है, हदीस नंबर 23215। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि हुजूर आप इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? बेशक आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज जरा गौर फरमाएं, बेशक। फ़क़ाल फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िलु अलैया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि इसी रोज मेरी विलादत हुई। फ़क़ाल फ़ीही वुलिदतु, इसी रोज मेरी विलादत हुई, जी जी व फ़ीही उन्ज़िलु अलैया, और इसी रोज मुझ पर कुरान करीम नाजिल किया गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि अल्लाह ने मेरी बेअसत फरमाई, मेरी पैदाइश फरमाई, तो मुझे भी अपनी विलादत पर खुशी है और मैं इस खुशी का इजहार रब का शुक्र अदा इस तरीके से कर रहा हूँ कि उस पर रोजा रख रहा हूँ उस दिन, और उम्मत को तालीम दी कि तुम भी मेरे मिलाद की खुशी मनाओ। और रही बात सहाबा किराम की, तो इमाम तबरानी की अल-मुअजमिल कबीर में भी ये हदीस मज़कूर है। बेशक इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना आमिर व मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने असहाब के हलका पर गुजर हुआ। देखा सहाबा किराम महफिल की शक्ल में बैठे हुए हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा किराम, ऐ मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे हो? सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र करने, बेशक उसकी हम्दो सना करने, उसने आपको हमारे दरमियान जो भेजा है बेशक इस पर उसकी मदहो सताइश करने, और उसने हमारे जो हिदायत अता फरमाई है
اس پر اس کا لاکھ لاکھ شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے تھے. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے. کون آیا؟ جبرائیل امین. اور انہوں نے خبر دی مجھے کہ اللہ تعالی تم سب کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو محفل میلاد مناتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام بھی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے. دوسری بات کہ جو محفل میلاد مناتے ہیں اللہ رب العزت جماعت فرشتوں میں ان پر فخر فرماتا ہے. سوچیں آپ. ہاں ایک چیز الگ بات ہے کہ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میلاد کی اصل تو احادیث سے ثابت ہے. صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، طریقہ کار ثقافت بدلی، تہذیب بدلی تو طریقہ کار میں فرق آیا، لوگوں کے عمل کرنے میں اور اس کو پیش کرنے میں ان کے نظریے میں فرق آیا. لیکن اصل جو میلاد منانا ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے. خود اللہ کے رسول نے اپنی میلاد منائی، خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے میلاد منائی. ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے عمدہ جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ. اچھا تو حضرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اس بارے میں بھی ذرا دیکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 5101. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. بے شک. پوچھا کہ ابو لہب کیا حال ہے؟ کون ابو لہب؟ جس کے بارے میں قرآن میں آیت غضب اللہ نازل فرماتا ہے سورہ تبت یدا. ابو لہب کہتا ہے کہ حال تو بہت ہی برا ہے، اور برا ہو بھی کیوں نہ، جس کی پوری زندگی بعثت نبوی کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں گزر گئی، اس کا حال برا ہو بھی کیوں نہ. مگر کہتا ہے کہ پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، میری دو انگلیوں کے درمیان سے ٹھنڈے پانی نکلتے ہیں جنہیں میں چوس کر راحت محسوس کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سوچیں آپ اس طریقے سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ بیان کی. کہتے کہ جو ہے لم الق بعدکم خیرا انی سقیت فی هذه بعتاقۃ سویبہ. ماشاءاللہ. کہ میرے عذاب میں تخفیف کی وجہ یہ ہے، بخاری شریف کے الفاظ، بے شک کہ میں نے اپنے بھتیجے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اپنی مادی سویبہ کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا. جب سویبہ دوڑتی ہوئی آ کر مجھے یہ خبر سنائی کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 سے تحریر فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے. ذرا سوچیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے جب ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو یہ مومنین جو دل میں عشق مصطفیٰ اور ایمان کی شمع لیے پھرتے ہیں انہیں میلاد مصطفیٰ منانے سے کیوں کر فائدہ نہ پہنچے گا. بہترین انداز میں جو فرمایا ہے. حضرت یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ شب ولادت میں سب مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. حضرت اسی کے ساتھ جو ہے ایک اور سوال کہ جب ہم شب ولادت میں جو ہے جھنڈیاں لگاتے ہیں اور گھروں کو چراغا کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم کسی غریب کی شادی کروا دیتے یا پھر کسی یتیم کو جو ہے کپڑے پہنا دیتے. تو حضرت اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غریب کو کھانا کھلانا، یتیم کی شادی کروانا، یہ سب بالکل اچھے اور نیک و مستحب کام ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن یہ چیزیں اور بھی چیزوں میں تو دیکھی جا سکتی ہیں نا. جو دنیا کے اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے اس میں تو تمہیں یہ سب یاد آتا نہیں. لیکن جب ہم میلاد مصطفیٰ میں خرچ کرتے ہیں تو تمہیں یہ فضول خرچی نظر آتی ہے. اب آئیں پھر اس کی دلیل دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں لگاتے ہیں جھنڈے، کیوں چلانا کرتے ہیں. خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ اقدس پہ تشریف لاتے ہیں اور جنت سے ساتھ میں 3 جھنڈے بھی لے کر آتے ہیں. اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر، دوسرا جھنڈا مشرق میں
اور تیسرا جھنڈا مغرب میں نصب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا سوچیں کہ ہم جو جھنڈا لگاتے ہیں یہ فضول خرچی کہاں، یہ تو سنت جبرائیلی ہے. بے شک بے شک. چراغاں کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا دیکھیں. حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ولادت باسعادت کی گھڑی آئی تو میں نے دیکھا کہ اس شب آسمان کے سارے ستارے میرے صحن میں اور خانہ کعبہ کے صحن میں سمٹ آئے ہوں. ماشاء اللہ سوچیں ماشاء آپ. اللہ. یہ ہماری بساط ہے، یہ ہماری بساط ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قمقمے اور لائٹوں سے چراغاں کرتے ہیں. ہم بے شک. عاجز بندے ہیں، بے شک ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. لیکن ذرا دیکھیں وہ رب تو قدیر ہے نا، بے شک. اس نے بڑے بڑے ستارے بنائے آہا. اور مصطفیٰ کی آمد پر ان ستاروں سے ساری کائنات میں چراغاں کر دیا. آہا. بتائیں چراغاں کرنا یہ تو سنت الہیہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرت حضرت جو چونکہ میری تحقیق کے مطابق جو ہے جیسے کہ میلاد مصطفیٰ پر جتنے شادیاں جو ہے میلاد منانے والے کرواتے ہیں اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ دھرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اعتراض کرنے والے ایسا کرتے ہوں. الحمدللہ. بے شک. چلو ٹھیک ہے، اگر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے کہ غریب کی شادیاں کیوں نہیں کروا دیتے، تو ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے الحمدللہ یہ سب اعمال کرتے ہیں. الحمدللہ. انہیں بھی تو چاہیے کہ اگر وہ میلاد نہیں مناتے تو وہ ان ایام میں یہی کام کر لیں کہ غریبوں کی وہ شادیاں کروا دیا کریں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ دھر دیا کریں. ایک مسلمان بھائی اگر میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے تو اگر تم خود کو مسلمان کہنے کا دم بھرتے ہو تو تم دوسرا نیک کام کر لو کم از کم. نیک کام کر لو. Subscribe Al Huda Studio channel and press THA bell icon to get our video first.